والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل اللہم على صل سيدنا علی سیدنا ومولانا ومولانا محمد محمد معدن الجود والکرم عليك يا سيدي يا صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین اور میزبان مجلس ھذا جناب محترم نوید الحیدری صاحب زیدہ مجدہ، آج کی منعقدہ تقریب جس میں میں اور آپ حاضر ہوئے ہیں، اس عظیم عاشق رسول، محب اہل بیت و اصحاب رسول جناب محترم خالد حسنین خالد صاحب کی محبتوں کو، خدمات دینیہ کو خراج پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، آمین۔ ان کی مساعی جمیلہ قد و کاوش، حضور کی محبت کی جو خوشبو انہوں نے پھیلائی، اسے اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے، آمین۔ بڑا قیمتی وجود تھا اور یوں ہی ہاتھوں سے نکل گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کسی ایسے ہی شخص کی وفات کی خبر دی جو بہت پاکیزہ وجود تھا، صالح اور نیک تھا۔ تو اچانک خبر سننے کے بعد خاموش ہو گئے۔ جتنے بھی لوگ اطراف میں بیٹھے تھے وہ بھی مکمل خاموشی کسی کیفیت میں ڈوب گئے، کسی کی سانس کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، اور حضرت پر ایک مکمل سکوت سا طاری تھا۔ پھر اچانک آپ نے جھکے ہوئے سر کو اٹھایا اور ایک جملہ کہا جس سے لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، ہرے لوکی مر کیوں جاندے نے۔ تو یہ لوگ دھرتی کی زینت ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اور ایسے لوگ روز روز پیدا بھی نہیں ہوتے۔ بے شک بے شک دنیا پہ جو بھی آیا ہے وہ مرنے کے لیے ہی آیا ہے، بے شک یہاں پر مستقل قیام کسی کا نہیں ہوگا۔ بے شک قافلہ انسانی سے لوگ بچھڑتے بھی ہیں، اس قافلے میں ملتے بھی ہیں، زمانے کے گرد میں لوگ کھو جاتے ہیں، لوگوں کے نام بھی باقی نہیں رہتے۔ بے شک مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ گلدستہ تاکہ نسیاں بن جاتی ہیں ان کی یادیں، اور زمانہ ان کو فراموش کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی یادوں کے دیے کبھی بجھتے نہیں ہیں، عقیدتوں کے چراغ کبھی بھی گل نہیں ہوتے، اس لیے کہ جنہوں نے حضور کے نام کا جھنڈا اٹھایا ہو،
اللہ ان کے نام کا جھنڈا سر نگون نہیں ہونے بے دیتا. شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت ایک سعادت ہے جو حضور کے غلاموں کا مقسوم ہے. جن لوگوں نے اس مقدس سعادت کو کاروبار بنا لیا اور پیٹ کا دھندا بنا کر کے نعت کے تقدس کو پامال کرتے رہے، ان کے جانے کے بعد دنیا ان کا نام بھی فراموش کر دیتی ہے. بے شک. اور جنہوں نے نعت کو حضور کی بارگاہ میں با ادب حاضری کا ذریعہ قرار دیا اور عشق رسول کے پھیلاؤ کا اس کو ایک ٹول بنایا، پھر زمانہ ان کے جنازوں کو بھی رشک کی نظر سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. بہت سال نوجوان تھا، زیادہ ملاقاتیں تو نہیں رہی، لیکن جب یہ جامعۃ المصطفیٰ کا افتتاح ہوا تھا مجھے یاد ہے میں اس وقت بھی حاضر ہوا تھا. پھر کچھ محافل میں اور کچھ مواقع پر ان سے ملاقات رہی. مرکز میں بھی 2-3 مرتبہ تشریف لے گئے. آج ان کو مرحوم کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جو یہاں آیا ہے اس نے بہرحال پلٹ کے واپس جانا ہے. اس دنیا پر کسی کا مستقل قیام نہیں ہے. زندگی کی سانسیں لمحہ لمحہ ٹوٹ رہی ہیں اور میں اور آپ تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. بے شک بے شک. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ چھوٹا ہو رہا ہے. بے شک. گنتی جب الٹی چلنا شروع ہو جائے تو بہت جلد کام زیرو پہ آتا ہے. بے شک. کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں جہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے تو پھر کتنی جلدی کام زیرو پہ پہنچتا ہے. یہ سانسوں کی ماہ و سال کی گنتی الٹی چل رہی ہے. ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. تو وہ کہتے تھے میں سمجھتا تھا کہ انسان خسارے میں کیسے ہے، یہ تو زندگی کا حسن کشید کر رہا ہے. کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی نہیں تھا، اور کہاں آج ٹیبل پہ اتنے کھانے ہوتے ہیں کہ انتخاب مشکل ہو جاتا ہے کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں. پھٹے پرانے لباس لوگ پہنتے تھے اور آج موسم بیت جاتے ہیں لباس بدلنے کی باری نہیں آتی. ٹوٹی شکستہ سڑکیں اور پگڈنڈیاں، اور آج عالی نصب روڈ اور تارکول بچھی سڑکیں، شکستہ مکانوں کی جگہ خوبصورت بنگلے، عالی نصب پلازے. انسان تو عروج کی طرف جا رہا ہے، خسارے میں کیسے ہے؟ ایٹم کا کلیجہ شک کر لیا گیا. زمین کی تنابیں تھامنے کی کوشش میں انسان لگا ہے. چاند کی دھرتی پہ قدم رکھنے کے بعد آج مریخ کے سفر کی طرف گامزن ہے. تو انسان کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو زندگی کا حسن کشید کر لیا ہے. تو وہ کہتے مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیسے ہے. ایک دن میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز بھی لگا رہا تھا. آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی آواز لگا رہے ہوتے ہیں، یہ شکر کندی بیچنے والے بھی آواز لگا رہے ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں وہ پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آوازیں لگا رہا تھا. اور اس کی آواز کیا تھی؟ ارحمو ارحمو علی من یذوب راس مالہ، اور گزرنے والوں ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا. چونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا. آپ کپڑا بیچتے ہو، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل 2 روپے مہنگا بیچ لیں. آپ پیٹرول بیچتے ہو، آج گاہک نہیں آیا، پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، آپ کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں. لیکن اگر برف کل مہنگی بھی ہو جاتی ہے، کل برف ہی نہیں ہوگی. تو وہ پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آوازیں لگا رہا تھا
کہ لوگوں رحم کرو، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے آواز لگائی نا تو میرے قدم ٹھہر گئے، اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ اگر تو اس برف کو وقت پہ بیچ لے اور اس کے بدلے میں درہم لے لے، دینار لے لے، پارچہ جات لے لے، تو آج تجھے 4 آنے بچ جائیں گے، اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، ان سانسوں کے بدلے سجدہ کر لوں، ان سانسوں کے بدلے کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گی، ورنہ تو سانسیں سو کر بھی گزر جائیں گی۔ تو زندگی تو ٹوٹ رہی ہے، زندگی تو کٹ رہی ہے، میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہے، پھر پچھتاوا ہو، بہتر ہے آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن جائے۔ امام غزالی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہم سے جدا ہوتے ہیں تو یہ اللہ نے ان کے ذریعے سے پسماندگان پر احسان کیا۔ تو سوال کھڑا ہوا کہ جس کا بھائی چلا گیا، جس کا بیٹا چلا گیا، جس کا باپ رخصت ہوا، جس کی ماں جدا ہو گئی، وہ تو صدمے سے 2-4 ہیں۔ تو امام غزالی کہتے ہیں اللہ نے پسماندگان پر احسان کیا ان کو اٹھا کر، تو یہ احسان کس معنی میں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ احسان بئی معنی کہ اللہ نے ان کی موت کو پسماندگان کے لیے عبرت بنایا اور ان کو ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا۔ اگر ان کی موت اس کے لیے عبرت بنا دی جاتی تو یہ کیا کر سکتے تھے؟ تو گویا یہ اللہ نے ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہم سے جدا ہوتے ہوئے لوگ، قبروں میں اترتے ہوئے انسانی قافلے، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ میاں یہ جا رہے ہیں، تم بھی ان کے پیچھے جانے والے ہو۔